الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام سے منسوب سورہ فجر میں تھی اور تیسری آیت تک گفتگو پہنچی تھی، لیکن پہلی اور دوسری آیت کے سلسلے میں بھی اور تیسری آیت کے سلسلے میں ابھی بھی بہت سے وہ مطالب رہ گئے ہیں جن کو آج ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ فجر 30 آیتوں پر مشتمل ہے، جو امام حسین علیہ السلام سے اس لیے منسوب ہے کہ اس میں خاص طور سے امام حسین علیہ السلام سے متعلق امور کا تذکرہ ہے، جیسے کہ فجر سے مراد فجر روز عاشور علیکم السلام بھی بیان کیا گیا ہے، اور 10 راتوں سے مراد ماہ محرم کی ابتدائی 10 راتیں جو امام حسین علیہ السلام کے ایام شہادت ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں، اور والشفع والوتر میں وتر سے مراد اکیلا اور یکو تنہا اور پردیسی ہونا ذکر ہوا ہے، اس کا بھی تعلق امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ اور اس سورے کے آخر میں نفس مطمئنہ کا تذکرہ صفت راضیہ و مرضیہ کے ساتھ، یہ بھی امام حسین علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس سورے کو سورۃ الحسین علیہ السلام کہا گیا ہے۔ گفتگو یہ تھی کہ فجر سے کیا مراد ہے، علیکم السلام۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ 30 سے زیادہ اقوال اس آیت کے اور اس لفظ کے مصداق کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کلمہ جس میں خداوند متعال قسم کھا رہا ہے فجر کی، اس فجر کے سلسلے میں 30 سے زیادہ قول ہیں۔ علامہ طباطبائی نے 11 قول نقل کیے ہیں، اور بعض بزرگوں نے 5، 7، 6، 3 ایسے ہی مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ہم نے کلی طور پر یہ کہا کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا ترجمہ یا تفسیر یا تعویل کے سلسلے میں اس وقت تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ دہن اقدس معصوم سے صادر نہ ہوا ہو کہ کون سا مصداق کس آیت کا ہے، یا کس آیت کا مصداق کون سی شے یا شخص ہے۔ آئیے اس فجر کے سلسلے میں جو گفتگو باقی رہ گئی ہے اس کو دہراتے ہیں۔ اس اولین کلمے میں جو 5 آیتیں ابتدائی ہیں ان میں 5 قسم ہیں، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، شفع کی قسم، وتر کی قسم، اور پھر ایک اور قسم، یعنی 5 قسم کے بعد جواب قسم ڈھونڈنا ضروری ہے کہ جواب قسم کیا ہے۔ 3-4 قول ہے جواب قسم کے سلسلے میں، وہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اقوال مفسرین ذکر ہوئے، سارے اقوال سے سروکار ہمارا ہے نہیں۔ بعض مفسرین نے انہیں نقل کرنے کے بعد آیت کا مصداق والفجر کا تسلیم کر لیا ہے، بعض نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اقوال نقل کیے ہیں مگر یہ نہیں کہا کہ ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہ والفجر کا جو مصداق فلاں نے بیان کیا ہے یہ ہمارا نظریہ ہے، نہیں۔ بعض نے تو قیل کہہ کے آگے گفتگو کی ہے، اور بعض نے تسلیم نہیں کیا ہے بلکہ یوں ہی نقل کر دیا ہے، اور بعض مناسبتیں بھی اس مصداق کے سلسلے میں ملحق طور پہ ذکر کر دی ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے، توجہ کریں میں 2 بات ایک ساتھ ملا کے کہہ رہا ہوں۔ بعض نے اقوال نقل کیے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ ہمارا نظریہ ہے، لیکن دوسرے بعض نے اقوال نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق بعض مناسبتیں ذکر کی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان مناسبتوں کو آپ ذکر کر کے اس نظریے کی تائید کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، یا اس کے قول کو مضبوط کر رہے ہیں۔ جب آپ قول نقل کرنے کے بعد متعدد مناسبتیں ذکر کریں گے تو اس سے یہی پتہ چلے گا کہ آپ اس قول کی تائید کر رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ ایک قول، والفجر سے مراد پہلی ماہ ذی الحجہ، پہلی تاریخ ذی الحجہ کی، یہ والفجر سے مراد لی گئی کہ پہلا دن اس کی صبح کی قسم خداوند متعال کھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے والفجر، یعنی ذی الحجہ کی
پہلی تاریخ کی صبح کی قسم۔ خوب، اب یہ قول نقل کر کے اگر آگے بڑھا جائے اس کے بعد یہ کہا جائے مثلا جمعہ کی صبح یا عاشور کی صبح یا یوم النحر یعنی قربانی کے دن کی صبح یا اور دن کی صبح، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، نقل قول کیا۔ لیکن بعض مفسرین نے کیا ہے کہ پہلی ذی الحجہ کی صبح کی قسم کھانے کے بعد اب اس کے بعد اس کی تقویت میں بہت سی باتیں کہی ہیں، وہ یہ کی کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم خلیل خدا پیدا ہوئے۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی قسم اس لیے خدا نے کھائی ہے کیونکہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا نبی، دوسرے نمبر پر جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے وہ پیدا ہوا، یعنی حضرت ابراہیم خلیل خدا بانی کعبہ اس روز پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کی منہدم دیواروں کو بلند کیا اور بانی کعبہ کہلائے۔ اسی دن حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے ایک بلندی پر چڑھ کر کے، کس دن؟ پہلی ذی الحجہ کو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے اذان کہیں، حج کی اذان آپ تعبیر کر سکتے ہیں، حج کی اذان۔ حضرت ابراہیم نے اسی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو بلندی پہ کھڑے ہو کر کے حلموا ایھا الناس الی الحج، یا حلموا الی الحج ایھا الناس، یا ایھا الناس حلموا الی الحج، مختلف طریقے سے تعبیر ذکر ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس جملے کے ذریعے سے پوری کائنات میں آخری انسان جو پیدا ہوگا اس وقت اس کو بھی مخاطب قرار دے کر کے حلموا الی الحج کی آواز لگائی ہے، آؤ حج کرنے کے لیے۔ تاریخ میں ذکر ہوا ہے، کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا وہ حج سے مشرف ہوتا ہے، اور جس نے لبیک نہیں کہا، نہیں کہنے کا مطلب نہیں کہ وہ حج کا منکر ہے، نہیں، جس نے چاہے وہ اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں رہا ہو، چاہے اپنے ماں کے ارحام میں رہا اور رحم میں رہا ہو، قیامت تک آخری انسان جو آنے والا ہے ان میں سے جس نے لبیک کہا ہے اسے توفیق حاصل ہوتی ہے اور وہ حج کرنے کے لیے آتا ہے۔ بہرحال تو دوسری وجہ کیا بیان کی گئی کہ چونکہ آج کے دن ہی حضرت ابراہیم نے پہلی ذی الحجہ کو عالمی ندا بلند کی تھی حج کے لیے، اس لیے اللہ نے اس دن کی قسم کھائی ہوگی۔ تیسری وجہ، حضرت خلیل خدا حضرت ابراہیم کو تاریخ میں ذکر ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ آپ کو خلیل کیوں بنایا گیا؟ بہت زیادہ مہمان نوازی کی بنیاد پر، بہت زیادہ دعائیں کرنے کی بنیاد پر، ایسے بھی بہت سی وجہیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک ہے لکثرت صلاتی علی محمد و آل محمد، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے نبی ہونے کے باوجود اپنے سے بڑے نبی یعنی رسول خدا اور ان کے اولاد کے اوپر کثرت سے صلوات پڑھتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا۔ وہ دن جس دن حضرت ابراہیم خلیل خدا کو خلت عطا ہوئی وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ تھی، اس لیے خدا نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ لطیف صاحب یہیں رہیں۔ اگلی وجہ، یہ تو ہو گئی تینوں وجہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ ایک وجہ یہ کہ اسی دن یعنی پہلی ذی الحجہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ پہلا نبی، پہلا انسان، پہلا ہادی، پہلا رہنما، اس کی کوتاہی، یہ کہہ لیجئے ترک اولا ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں، اس توبے کو اسی دن قبول کیا، بہت بڑا دن ہے، اس لیے اس دن کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ذکر ہوئی ہیں جن میں ایک سر فہرست ہم آپ کے لیے جو بہت مناسب ہے وہ یہ ہے کہ پہلی ہی ذی الحجہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن جناب مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور جناب سیدہ کائنات حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا، ان دونوں کا ملن ہوا۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے زوج اور زوجہ قرار دیا، اور اس کے بعد سلسلہ امامت ان کی نسل سے شروع ہوا۔ ایک عظیم دن، خوشی کا دن پہلی ذی الحجہ ہے، جس دن
मौलाए कायनात और जनाब सईदा की शादी हुई, इसलिए खुदा ने इस दिन की कसम खाई है। खूब, ये हमारे दिल को लगने वाली अच्छी जो है ताबीर है। लेकिन ये सारी वजहें जो बयान की गई हैं, ये कहना कि खुदा ने इसीलिए इस दिन की कसम खाई है, इसके लिए दलील चाहिए। हमारा कहना ये, हमारे इसमरान रहमतुल्लाह का ये कहना है कि सारी मुनासिबतें सर आँखों पर बहुत अच्छी अच्छी मुनासिबतें हैं, लेकिन अगर किसी मासूम ने इस अजीम शान दिन की सुबह को फजर को या सुबह को फजर का मिस्ताक अगर नहीं ज़िक्र किया है, तो हम इन सारी मुनासिबतों को तस्लीम करने के बावजूद फजर का मिस्ताक पहली ज़िलहिज्जा को तस्लीम नहीं कर सकते। ये तो तफसीर बिर्राय हो जाएगी, इस्तेहसान हो जाएगा, पसंद करना हो जाएगा। वाज़ेह हो गई बात। जब तक इसका वाक़ई और हकीकी मिस्दाक किसी मासूम ने न बयान किया हो कि ज़िलहिज्जा की पहली तारीख की सुबह की कसम खुदावंद मुताल ने खाई है, तब तक हम इसको फजर का मिस्दाक इस जहत से नहीं तस्लीम कर सकते कि मासूम ने नहीं कहा है। मगर मुनासिबतें जो ज़िक्र हुई हैं उन सबको हम तस्लीम करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी मुनासिबतें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। खूब, किसी ने कहा जनाब वल फजर से मुराद रोज़ जुमा सैयदुल अय्याम है, उसकी सुबह की कसम खुदावंद मुताल ने खाया है। वल फजर से मुराद फजर यौमिल जुमुअते। दलील अपनी तरफ से कि ये दिन अजीम दिन है, ये दिन सारी अच्छी बातें जो हुई हैं तारीख़ में, जुमा के दिन हुई हैं, तौबा कबूल हुई हो हज़रत आदम की, खुल्लत अता की गई हज़रत इब्राहिम को, या और भी बहुत से अच्छे काम जो तारीख़ में वाक़यात नमूदार हुए हैं वो जुमा के दिन हुए हैं। दूसरे ये कि ये दिन फ़ुक़रा और मसाकीन के हज का दिन है। कितनी तारीफ़ें जुमा की गई हैं, उन सब को मद्देनज़र रखिए। और ये जुमा ही का दिन वो अज़ीमुश्शान दिन है कि जो हमारे इमाम का दिन है, हमारे ज़माने के इमाम का दिन है। इसमें एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा लम्हा है कि जिसमें इंसान की दुआ ज़रूर कबूल होती है। इस दिन, जुमा के दिन, इस दिन कोई भी अमल अच्छा किया जाए तो उसका दोहरा अजर मिलता है, कोई गुनाह किया जाए तो उसका दोहरा इक़ाब मिलता है। इला आखिर जुमा की जितनी फ़जीलतें आप बयान करना चाहें वो बयान करके ये कहें कि इन मुनासिबतों की वजह से खुदावंद मुताल ने सुबह जुमा की कसम खाई है। हम उन सारी मुनासिबतों को तस्लीम करते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन ये कहना कि जुमा के दिन की सुबह को खुदा ने कसम के लायक समझा है, जब तक किसी मासूम ने न बयान किया हो हम तस्लीम नहीं करेंगे। वाज़ेह हुई बात। बहुत अज़मतें हैं, ये अभी बहस बाकी है। हम अलबत्ता बयान कर चुके, बाज़ अक़वाल नक़ल कर चुके, जिसमें से ये बयान किया गया, शफ़ व वतर में भी बाज़ बयान किया गया। फ़िलहाल पहली गुफ्तगू है वल फजर पे। किस फजर की कसम? किसी ने कहा पूरा दिन, किसी ने कहा इब्तिदाए दिन, किसी ने जुमा के दिन की सुबह करार दिया, किसी ने आशूर के दिन की सुबह करार दिया, किसी ने पहली ज़िलहिज्जा, किसी ने पहली मुहर्रम, किसी ने ईद फ़ितर के दिन, किसी ने ईद क़ुरबान की सुबह को। खूब, ये सारे अक़वाल 30 से ज़्यादा अक़वाल हैं। इन सारे अक़वाल को हम एहतराम करते हैं अगर बुज़ुर्गों ने नक़ल किया है, जेब से नहीं निकाला है, लेकिन दलील चाहिए कि ये फ़जर की कसम खुदावंद मुताल जो खा रहा है, अगर मासूम ने नहीं बयान किया है तो हम आप भी 2-4-10 उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं कि फ़लाँ दिन की सुबह मुराद है। अगर ये मुफस्सिरीन अपने इस्तेहसानात, अपनी जेब से निकाली हुई मुनासिबतों को ज़िक्र कर रहे हैं, तो हम भी कोई अच्छी चीज़, अच्छे दिन की जो है कसम को उसमें शामिल कर सकते, अच्छे दिन की सुबह को शामिल कर सकते हैं। लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है। हत्ता जुमा का दिन जो बहुत मुनासिबतें रखता है, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी सुबह की कसम खुदावंद मुताल खा रहा है, जब तक कि दहन अक़दस मासूम से सुदूर का इल्म ना हो जाए। हमें ये मंजूर नहीं होगा जब तक कि ना हो जाए। रोज़ जुमा की अज़मत जलालत के बावजूद कि सुबह की कसम का मिस्दाक तस्लीम करने के लिए दलील चाहिए। रोज़ जुम्मा बहुत अजीम दिन है, उसकी सुबह बहुत अच्छी सुबह है। दुआ नुतबा पढ़िए, इमाम को याद करिए, इस्तिग़फ़ार करिए, सलवात कसरत से पढ़िए वग़ैरह वग़ैरह, अजर व सवाब डबल हो जाता है। सब
तस्लीम, मसाकिन के हज का दिन है सब तस्लीम। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि खुदावंद मुताल इन मुनासिबतों की वजह से सुबह जुमा की कसम खा रहा है। ये अपनी जगह पर है कि किसी सुबह को कोई सुबह मुराद है, लेकिन हमने कोई सुबह मुराद है इसको भी बाकायदा से तस्लीम नहीं किया, क्योंकि मुतादिद अक़वाल हैं। जब तक कि कौल मासूम कन्फर्म ना हो जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि फज्र का मिस्ताक फला दिन है। यही गुफ्तगू और भी अक़वाल जो ज़िक्र हुए हैं उनको मैं जल्दी बयान करते हुए गुज़रता हूँ। एक, फज्र के मिस्ताक के तौर पर तारुफ ये कराया कि पहली मुहर्रम की सुबह, पहली मुहर्रम की सुबह ये वो दिन है कि जिस दिन हज़रत ज़करिया रोज़ा थे, रोज़ा रख कर खुदा से उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने उनको अज़ीम शान बेटा हज़रत याह्या की शक्ल में अता किया। और मासूमीन ने बयान किया कि अगर कोई औलाद नरीना चाहता है तो पहली रमज़ान को रोज़ा रखे, तमाम शराइत के तहत दुआ करे, खुदावंद मुताल उसको औलाद देगा। हम तफसीर के दर्स में ये सब बयान कर चुके हैं। पहली मुहर्रम वो पहली तारीख़ है जिससे साल का इंफिजार होता है, आगाज़ होता है, उस कौल की बुनियाद पर जिसमें इस पर गुफ्तगू हो चुकी है कि अगर हम इसको साल का पहला दिन तस्लीम करें, और न साल का पहला दिन रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ होती है कि रसूल इस्लाम ने हिजरत उसी साल की थी, अगर हिजरी साल का तअय्युन इस जहत से किया जाए। हाँ, चूँकि मुस्लिमीन ने सब ने मान लिया है, मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये राइज रहा है, इसलिए मुहर्रम की पहली तारीख़ साल का आगाज़ है। वल फज्र से मुराद सुबह अव्वल माह मुहर्रम है, लिहाजा अल्लाह ने इसकी कसम खाई है। ये कहना उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक किसी मासूम ने न बयान किया हो। ये हो गई एक बात। अरफा का दिन बहुत अजीम दिन है, उस दिन दुआओं का, मुनाजातों का दिन है। शबह क़द्र और दीगर अय्याम से, अल्लाह शबह क़द्र की तज़किरा नहीं, वो तो बाद में, बहुत से अय्याम से बढ़ कर के ये दिन है। इसकी सुबह को खुदावंद मुताल ने कसम खाई है, दलील चाहिए। ईद क़ुरबान की सुबह की इस रोज़ मोमिनीन न सिर्फ़ ये कि अगर हुक्म होता तो बेटे अपने ज़िबा करते, उसके बदले में दुम्बा आ गया तो क़ुरबानी देते हैं, अपने नफ्स की क़ुरबानी। इबादत का दिन है, अजीम दिन है, ईद का दिन है इला आखिर, इसलिए अल्लाह ने इसकी सुबह की कसम खाई होगी। बहुत अजीम दिन है, लेकिन इसके लिए दलील चाहिए कि क्या किसी मासूम ने भी फरमाया कि इसी की सुबह को अल्लाह ने कसम खाई है। अगला मौरूज़ और अगला मिस्दाक जो बयान किया गया है वो ये है कि क़यामत का दिन, फ़ज्र क़यामत मुराद है। क्यों फ़ज्र क़यामत मुराद है? इसलिए कि जब हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे तो उसी दिन सब के सब, चाहे मोमिन हो, काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, अपनी कब्रों से सब बाहर निकलेंगे और क़यामत मैदान महशर में सब जमा होंगे। इन्फ़िजारुल क़ुबूर, इन्फ़िजार यानी नश्र अमवात। ये दिन अजीम दिन है, बहुत बड़ा दिन है, मोमिनीन के लिए खुशी का दिन है, काफिरीन और मुशरिकीन के लिए अजाब की इब्तिदा है, सब कुछ अपनी जगह पर। लेकिन जब तक मासूम ने न फरमाया हो तब तक हम अव्वल सुबह रोज़ क़यामत को भी मिस्दाक के तौर पर तस्लीम नहीं कर सकते। बाज़ ने कहा कि जनाब ये जो चश्मे निकल आते हैं पत्थरों से, पहाड़ों से पानी निकल आते हैं, इन्फिजार हो जाता है, वहाँ से पानी निकल आता है, इसकी कसम खाई है। कब दलील चाहिए? ये तो कौल इस तरह के और भी हैं। बाज़ ने कहा नहीं, इससे भी बढ़ कर के हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम जब उनको तस्लीम नहीं कर रही थी तो उन्होंने मोजज़ा तलब किया। हुक्म खुदा से जनाब सालेह ने पत्थर से, पहाड़ से ऊँटनी निकाली। ये पहाड़ का मुनफजिर होना, फटना और उससे ऊँटनी का मोजज़ाती तौर पर निकलना, इसकी कसम खुदावंद मुताल ने खाई। न किसी सुबह को, बल्कि इस इन्फिजार से मुराद पहाड़ी का फटना और उसके दामन से ऊँटनी का निकलना है, इसकी कसम खाई। खुद इसके लिए भी दलील चाहिए। हज़रत मूसा के पास एक पत्थर था, एक तो नील पर मारा, फट गई, रास्ता बन गया, और एक उनके पास पत्थर था जिस पत्थर के ऊपर असा मारते थे तो चश्मा जारी हो जाता था।
उस पत्थर का इन्फिजार, उससे पानी निकलना, इसकी कसम खाई है। ये भी एक कौल है, मगर दलील चाहिए। इसी तरीके से बारिश, बादल से बारिश का होना, गुनहगारों की आंखों से आंसू का निकल आना, इन्फिजार अश्क मुराद हो, और इसी तरीके से बहुत सी बातें कही गई हैं। ये सब अक़वाल मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किए हैं, उनमें से हमारे बाज़ बुज़ुर्गों ने भी बाज़ अक़वाल नक़ल किए हैं, मगर 11 कौल के बाद जनाब अल्लामा तबाई फरमाते हैं हाज़िही वजूहुन रदिया, ये सब के सब बेकार और बकवास कौल हैं। ये जो अक़वाल मैंने ज़िक्र किए नहीं, उन्होंने अलग से कुछ अक़वाल नक़ल किए, जिनमें से बाज़ ज़िक्र हुए हैं, बाज़ वहाँ पे उन्होंने सब कह दिया कि ये सब वजूह है रदिया हैं, बेकार के अक़वाल हैं, लोगों की मन पसंद के अक़वाल हैं, शरीयत से साबित नहीं है, मगर उन्होंने भी नक़ल किया है। अल्लामा तबरसी ने भी बाज़ अक़वाल नक़ल किए हैं। अभी पहले थोड़ा सा शफ़ के बारे में गुफ्तगू हो जाए, फिर अवाख़िर फिर मैं वापस पलट करके वहाँ पे आता हूँ। मैं नहीं समझा सवाल आपका। अल्लामा तबाई साहिब अल-मीज़ान ने कुछ अक़वाल नक़ल करने के बाद, चूँकि कौल मासूम नहीं था, इसलिए उन्होंने इन अक़वाल को नक़ल करने के बाद कहा हाज़िही वजूहुन रदिया। जैसे वो लोग कह रहे हैं वैसे मैं भी कह रहा हूँ कि ये अक़वाल बेकार हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। अभी जो मैंने अक़वाल नक़ल किए उसमें से बाज़ बकिया और भी अक़वाल, मैंने कहा 30 से ज़्यादा अक़वाल हैं। तो आपका क्या इश्काल है? क्यों? हाँ, फिर उन्होंने वजह बयान की है जी। दलील, बगैर दलील के न किसी की तरदीद हम मान सकते हैं, न किसी की तायीद मान सकते हैं। तो हज़रत अल्लामा तबाई ने ये जो कहा कि ये सारे अक़वाल बेकार हैं, वाज़ेह है इसलिए बेकार है उन्होंने कहा। वो वाज़ेह क्या है कि ये अपनी जेब से निकाला है मुफस्सिरीन ने, रावियों ने, जिसको जो अच्छा लगा कह दिया। तो ऐसे तो हम कुरान की आयतों का मिस्दाक तस्लीम नहीं कर सकते। अब अल्लामा तबाई ने वजूहुन रदिया कहने के बाद आया दलील भी पेश की है। मुझे इस वक्त याद नहीं कि उन्होंने दलील पेश की, हाँ मैंने पूरी इबारत पढ़ी है, लेकिन इस वक्त याद नहीं कि उन्होंने दलील भी ज़िक्र की है नहीं। अगर दलील ना ज़िक्र की हो तब भी हम उनकी बात को तस्लीम इसलिए कर सकते हैं कि वो एक तो बहुत ज़्यादा बसीर थे इस मसले में, और दूसरे ये हमारे लिए वाज़ेह है कि ये चूँकि ये अक़वाल लोगों के हैं, आम लोगों के हैं, लिहाजा उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वाज़ेह बात। अगली बात, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। सार दो माना रखता है, सार यानी इनकलाब, सौरा इसी से है, सौरा यानी इनकलाब, और सार के माने इंतकाम के भी हैं। साइर यानी इंतकाम लेने वाला। अल इमाम साइर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, यानी इंतकाम लेने वाले। तो सार खून के माने में भी है, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह, यानी ऐ खून खुदा आपके ऊपर हमारा सलाम। खुदा का खून का मतलब ताबीर ये है कि चूँकि आप वली खुदा, हुज्जत ज़मान, हुज्जत खुदा थे, इसलिए इस तरह से कहा गया। बाज़ ज़ियारतों में अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वब नसार ही भी आया है। उससे मुराद क्या है? इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। उसी के बाद एक फ़िक्रा और है, वल वित्रल मौतूर। वित्र, और यहाँ पे क्या है? वशफ़ वल वत्र, यहाँ वत्र है, वहाँ वित्र है, लेकिन वित्र भी पढ़ा गया है कुरान मजीद के, जो हमारे पास कुरान मौजूद है, इसमें वत्र लिखा हुआ है, लेकिन क़िराअत जो 7 मारूफ़ क़िराअत हैं उनमें से 2 क़िराअत हैं। उन 2 क़िराअतों में वशफ़ वल वित्र उन्होंने पढ़ा है। और हिजाज़ यानी सऊदी और अतराफ़ के लोग जो है वित्र पढ़ते थे। तो कुरान मजीद के अल्फाज को यूँ अपनी तरफ से नहीं पढ़ सकते, लेकिन क़िराअतें जो मशहूर क़िराअतें हैं उसके ऊपर उलमा ने तकरीबन तायीद की है। हुशरत भी पढ़ सकते हैं, हुशरत भी पढ़ सकते हैं, माना अगर तब्दील ना हो, वरना तहरीफ हो जाएगी। यहाँ पे एक बहस है वित्र के ऊपर, वो मैं आपको इसकी तरफ मुतवज्जे कराना चाह रहा हूँ। पहले ये सुन लें कि ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आया है वल वित्रल मौतूर, तो इसका माना क्या है? वित्र के क्या माने हैं? मकाम गुफ्तगू में आने से पहले इसका माना यह है कि वो शख्स जिसका अभी तक इंतकाम नहीं लिया गया है। मौतूर यानी क्या?
پہلے وطر ہے، پھر اس کی صفت کے طور پر موتور بھی استعمال ہوا ہے، یعنی ایسا انسان جسے علیحدہ کر دیا گیا ہو، الگ کر دیا گیا ہو، اپنے وطن سے دور کر دیا گیا ہو، پردیسی بنا دیا گیا ہو، بیگانہ کر دیا گیا ہو، اسے موتور استعمال کیا ہوتا ہے۔ اور یہ کلمہ وطر کی صفت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو دو معنی بظاہر نکلا۔ ایک، وہ شخص جس کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہو، دور کر دیا گیا ہو، پردیسی بنا دیا گیا ہو، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، بے کس اور بے سہارا انسان۔ خوب یہ تعبیر امام حسین علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ دوسرے، سعر کی طرح سے وطر بھی اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی وہ شخص جس کو ہم نے علیحدہ کر دیا ہو اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، دوسرے لفظ میں اس کا انتقام نہ لیا گیا ہو۔ مقام گفتگو میں بحث ہے والشفع والوتر کے پڑھنے کی۔ وطر بھی کسرہ کے ساتھ حجازیوں نے پڑھا ہے، جو معانی قرآن میں جو یہاں پہ لفظ وطر آیت میں جو استعمال ہوا ہے اس کے اوپر گفتگو ہے۔ فتحہ کے ساتھ پڑھنا ہو تو اکیلا اور ایک کے معنی میں ہے، وطر کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب انتقام کے معنی میں، کہ انتقام اس کا نہیں لیا گیا ہے۔ یہ بہرحال ایک گفتگو ہے۔ اس کلمہ وطر، یہ کلمہ انتقام کے معنی میں ہے، یکو تنہا و پردیسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وطر کو کلام عرب میں اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ عبارت یہ ہے، وَتَرْتُهُ فِي الزَّحْلِ زال ہے لام، یعنی کیا؟ افردتہ من اہلہ و اموالہ، میں نے اس کو اس کے اموال سے، مال و منال سے اور اس کے اہل و عیال سے دور کر دیا، علیحدہ کر دیا۔ تو وطر کے معنی اور وطر کا معنی ملتا جلتا ہے، یکو تنہا کے معنی میں بھی ہے، علیحدہ کرنے کے معنی میں بھی ہے، اور انتقام کے معنی میں ہے۔ اب آئیے اس الشفع والوتر کے اوپر کچھ گفتگو ہو چکی ہے، کچھ جو رہ گئی ہے اس کو دہرا رہا ہوں، یعنی جو رہ گئی اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ در حقیقت شفع اور وتر کسی شخص یا شے کی قسم نہیں ہے۔ توجہ کریں اس پہ، کتنی تفسیریں بیان کی جا چکی ہیں، 6 تو مولانا علی حیدر صاحب کی بیان کی گئی تھی، 6 وجہیں یا 5 وجہیں، اس کے بعد والے جلسے میں کچھ وجہیں بیان کی گئی۔ آج جو بیان کر رہا ہے وہ شخص، اس کا نام بھی میں نے ذکر کیا ہے، مقاتل ابن حیان، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ان کا کہنا ہے، ایک شخص کا یہ کہنا ہے کہ الشفع اور الوتر کے مصداق میں کوئی شے اور کوئی شخص مراد نہیں ہے۔ دو ہم نے کہا کہ علی و فاطمہ علیہ السلام مراد ہیں، یا امیر المومنین اور رسول خدا مراد ہیں، شفع سے وتر سے خدا مراد ہے، آدم و حوا کا تذکرہ اور بہت سی باتیں جو ہے ذکر کی جائے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ خدا نے جو قسم کھائی ہے، شفع کی قسم، وتر کی قسم، عدد کی قسم کھا رہا ہے، حساب کی قسم کھا رہا ہے، وہ عدد یا جفت ہے یا طاق ہے، یعنی سارے اعداد 2 4 6 8 10 یا 1 3 5 7 الی آخر، یا جفت ہیں یا طاق ہیں۔ یہاں جو قسم کھائی جا رہی ہے وہ صرف عدد کی قسم کھا رہا ہے، خدا کسی شے کی قسم نہیں کھا رہا ہے، وہ جفت ہیں یا طاق۔ اور اعداد اور شمار کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے نعمتوں کا شمار اور چیزوں کا شمار ہو۔ اگر خداوند متعال اعداد اور شمار کو نہ پیش کرتا، نہ بیان کرتا، لوگوں کی عقل میں نہ ڈالتا، تو آج ہم کتنی چیزیں ہم نہ کر پاتے، کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ یعنی اگر عدد اور شمار، یعنی جفت اور طاق کے جو اعداد ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو کتنے معاملے جو ہے خراب ہو جاتے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد اعداد ہیں۔ اس قول کو حسن بصری کی طرف بھی منسوب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی توجیہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بیان کی ہے۔ کہاں تک یہ قول صحیح ہو سکتا ہے؟ اولاً تو یہ قول معصوم نہیں ہے، حسن بصری منحرف اس کا قول ہے۔ ابو مسلم نام کے جو توجیہ کر رہا ہے، کون ہے، اس کی وضاحت تاریخ میں ذکر نہیں ہوئی ہے، ممکن ہے میں نے نہیں پڑھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ قول معصوم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، عدد کی قسم کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے ہم کہیں کہ میرے پاس 15 ہے، آپ نے کہا میرے پاس 20 ہے۔ کیا چیز آپ کے پاس 15 ہے، کیا چیز آپ کے پاس 20 ہے؟ عدد بغیر ممیز کے محمل کلام ہے، ادھورا کلام ہے۔ اندی اسنا عشر آپ نے کہا، چپ ہو گئے،
لوگ آپ کا چہرہ دیکھیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہیں، آپ کے پاس کیا موبائل 11 عدد ہے، واضح ہے کیا چیز آپ کے پاس. ایسے ہی اگر ہم نے اس کو کہا کہ والشفع والوتر سے مراد عدد کی قسم، تو کون سی عدد؟ جفت اور طاق عدد کی قسم. عدد میں کیا، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا ممیز بھی ذکر ہو. ہم اس قول کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ محمل قول ہو گیا. مقابل میں دوسرے لوگوں نے کہا جی شفع اور وتر سے مراد عدد ہے مگر ساری خلائق مراد ہیں. کیوں ساری خلائق مراد ہیں؟ کیونکہ خلائق میں یا جفت ہیں یا طاق ہیں. یہ پچھلے ہفتے یہ قول نقل کیا جا چکا ہے. اس پر جو مقاتل ابن حیان، ایک ہے مقاتل ابن سلیمان جس کی تفسیر بھی موجود ہے، وہ بھی منحرف تھا اور اس کے اقوال ہماری کتابوں میں بھی نقل ہوئے ہیں. دوسرے مقاتل ابن حیان تھا. اس کے لیے مقاتل ابن حیان کے بارے میں شیخ حر عاملی اور دیگران نے، اور سر فہرست جناب شیخ طوسی کی جو کتاب ہے کس کے الرجال اور ایک الفہرست، الرجال میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. کسی نے اس جملے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے ان کی امامیت کے اوپر استدلال کیا. اس کا مطلب وہ امامی تھے، شیعہ تھے، چاہنے والے تھے. ہمارے زمانے کے ایک بزرگوار جن کا انتقال 19-20 سال پہلے ہو چکا ہے، بہت بڑی شخصیت اور جن سے میں بہت بنفس نفس بہت ان سے متاثر ہوں، علامہ محمد تقی تستری، اور ان سے آپ آشنا ہیں ان کی کتاب سے قضاء امیر المومنین علیہ السلام، اردو میں جو ترجمہ ہو چکی ہے. کافی لوگوں نے قضاء امیر المومنین کے اوپر کتاب لکھی، لیکن جتنی بہترین کتاب علامہ محمد تقی تستری کی ہے اتنی بہترین کسی کی نہیں. ان کی ایک کتاب ہے النجعہ، لما کی شرح ہے، 22 جلد میں 22 جلد میں ہے، بہترین شرح. اسی طریقے سے انہوں نے رجال کے اوپر اتنی موٹی 15 جلد میں کتاب لکھی، قاموس الرجال، قاموس الرجال، زبردست بحث کی. یہاں پہنچنے کے بعد مقاتل ابن حیان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کسی بزرگوار نے شیخ طوسی کے اس یہ کہنے سے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے ان کی شیعیت کی دلیل پیش کی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ جناب شیخ طوسی نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ میں صرف امام کے اصحاب کے نام ذکر کر رہا ہوں. کون کون تھے اصحاب؟ اب وہ خارجی تھا، زیدی تھا، علوی تھا، فتحی تھا، سنی تھا، شیعہ تھا، اس سے بحث نہیں ہے. جو بھی اصحاب یعنی امام کے درس میں شریک ہوتے تھے ان کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے، میں نے ان کا نام لکھا ہے. حرف میم میں ڈھیر سارے لوگوں کا نام لکھنے میں انہی میں سے ایک جو ہے مقاتل ابن حیان نام لکھا ہے. علامہ محمد تقی تستری یہاں پہ فرماتے ہیں کہ فہرست اصحاب امام صادق علیہ السلام میں مقاتل ابن حیان کا نام آنے سے ان کی امامیت کے اوپر استدلال نہیں کیا جا سکتا. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہی ہے کہ امام کے اصحاب میں ہر غیر ابو حنیفہ جیسے لوگ بھی موجود تھے، اور مقاتل ابن حیان بھی انہی میں سے. سفیان ثوری، حکم بن عیینہ، دوسرے سفیان وغیرہ، یہ بہت سے لوگ تھے کہ جو سب کے سب اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے. بعد میں ان لوگوں نے امام کے خلاف اپنے اپنے مذہب ایجاد کیے، ابو زرع وغیرہ نے. تو جناب علامہ محمد تقی تستری عظیم شخصیت، ان کی ایک کتاب اور بھی ہے الاخبار الدخیلہ، 4 جلد میں. ہماری کتابوں میں سنی کتابوں سے جو روایتیں آ گئی ہیں ان کو سب تحقیق کے ساتھ، اگرچہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا اس کتاب کے اوپر کچھ موارد میں، ورنہ یہ بہت زبردست کتاب ہے الاخبار الدخیلہ، یعنی وہ روایتیں جو ہمارے شیعوں کی کتاب میں سنیوں سے آ گئی ہیں. جیسے مثال قال ابو جعفر. اب یہ ابو جعفر کون ہے؟ تفسیر طبیان میں علامہ شیخ طوسی نے کتنی جگہوں پر قال ابو جعفر کہہ کے اور پھر قول نقل کیا ہے. اس ابو جعفر سے مراد 5ویں امام نہیں ہیں، اس ابو جعفر سے مراد 9ویں امام نہیں ہیں، اس ابو جعفر سے مراد ابو جعفر ابن احمد ابن جریر طبری ہے، احمد ابن رستم ابن جریر
احمد ابن جریر ابن رستم تبری ہے، یعنی تفسیر جامع البیان میں تبری نے جو قول نقل کیا ہے، قال ابو جعفر، احترام کے طور پر علامہ شیخ طوسی نے تبری کے قول کو نقل کیا، اس کا نام نہیں لیا ہے۔ ہم اسے اگر ابو جعفر سے 5ویں امام سمجھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ واضح ہوئی بات؟ تو شیخ طوسی نے، یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ شیخ طوسی نے احترام میں بڑی شخصیت، علمی شخصیت، ولو مخالف تھی، تاریخ تبری، تفسیر تبری، تو انہوں نے اس طرح سے قال ابو جعفر اس کے بعد نقل قول کیا ہے۔ بعد میں بزرگوں نے، بعض نے یہ سمجھا کہ ابو جعفر سے مراد 5ویں امام ہیں، اس کو حدیث سمجھ لیا، نقل کیا، اور پھر وہاں سے اٹھا کر کے حدیث کی کتابوں میں بھی وہ قول آ گیا۔ کون سا؟ جو تفسیر میں شیخ طوسی نے تفسیر کے طور پر نقل قول کیا تھا تبری کا۔ یہ ایک مثال۔ اسی طریقے سے اور بھی کتابوں میں ہوا ہے، یا توجہ، یا حدیث نقل کی شیخ صدوق نے اور پھر اس کے بعد بیان اس کا، اس حدیث کی وضاحت کی۔ پرانے زمانے میں کوئی یہ نہیں تھا کہ جو ہے کمپیوٹر سے کہ جو حدیث ہے اس کو موٹا لکھا جائے، بولڈ کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو بیان شیخ طوسی یا فلاں کا بیان ہے اس کو بریکٹ میں ڈال دیا جائے یا چھوٹا کر دیا جائے۔ قلم ایک تھا، کتنی زحمتوں سے وہ لوگ لکھتے تھے لال قلم سے، اور اس طرح سے تو بہت سے اقوال اس طرح سے نقل ہوئے ہیں۔ تو علامہ محمد تقی تستری نے الاخبار الدخیلہ 4 جلد، یعنی کتنی حدیثیں ہماری کتابوں میں ان کی کتابوں سے آ گئی ہے، اس کے اوپر استدلال کیا ہے۔ مقاتل ابن حیان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں۔ مقاتل ابن حیان کے سلسلے میں جناب شیخ محمد تقی تستری نے کہا ہے کہ ان کی شیعیت کے اوپر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شیخ طوسی نے ایسے ہی فہرست گنائی ہے، اقوال نقل کی ہیں کہ کون کون جو ہے ان کے اصحاب میں شامل تھے۔ بہرحال اس کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ساری اشیاء کی قسم کھائی ہے، الشفع میں ساری اشیاء کی قسم کھائی ہے، الخلق مراد ہے، والوتر سے مراد اپنی قسم کھائی ہے۔ یہ مقاتل ابن حیان کا کہنا ہے، یہ درست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ توجہ سے سنیں، کیونکہ اگر ساری اشیاء کی قسم کھائی ہے تو اس میں جو جفت ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو طاق ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس قول کا قائل ابتداءً ابو علی جبائی تھا، اس کا یہ کہنا ہے۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا توجہ یہ در اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ انسان کس کھائی میں چلا جاتا ہے۔ اے ابو علی جبائی، تیرے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے جہاں آدم و حوا کی بھی قسم کھائی ہے وہیں طاق ابلیس کی بھی قسم کھائی ہے۔ یہ معنی نکلتا ہے، ساری خلائق کی قسم کھائی ہے، تو جیسے حضرت آدم و حوا کی قسم کھائی ہے ویسے ابلیس کی بھی قسم کھائی ہے، کیونکہ وہ طاق ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنی بھوڈی چیزیں ہو سکتی ہیں، خراب چیزیں ہو سکتی ہیں، الخلق میں سب شامل ہیں، تو کیا خداوند متعال نے سب کی قسم کھائی ہے؟ یہ اس کا قول ہو گیا۔ حد یہ ہے کہ اس قول کے مشابہ جناب ابن عباس سے بھی ہم ایک قول نقل کر چکے ہیں، یاد ہے، جس میں ابن عباس نے نقل کیا ہے، یہ کہا ہے کہ اللہ نے شفع کے ذریعے ساری خلائق میں جو جفت ہیں ان کی قسم کھائی ہے، اور وطر کے ذریعے سے جو طاق ہیں ان کی قسم کھائی ہے۔ وہی بات یہاں پہ بھی آتی ہے کہ اگر ساری خلائق کی جو جفت ہیں اس کی بھی قسم کھائی ہے، طاق ہیں اس کی بھی قسم کھائی ہے، تو یہ بہت بڑا عیب ہے کہ خداوند متعال شیطان کی، شر کی، شریر کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ جناب ابن عباس بہت محترم ہیں، صف اول کے شیعہ ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنی جیب سے نکالا تو ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ایک قول ان کی طرف اور بھی منسوب ہے کہ حضرت حوا اور حضرت آدم کی قسم کھائی ہے، شفع کی قسم، وتر کی قسم۔ توجہ کریں کیسے؟ حضرت آدم جب اکیلے تھے، 200 سال کے بعد خانم ملی ہیں دنیا میں آنے کے بعد، جب اکیلے تھے تو وتر کی قسم یعنی حضرت آدم کی قسم تنہائی میں۔ شفع سے مراد کیا ہے؟ شفع بزوجتہ ہی، جب حضرت حوا ملی تو زوجیت حاصل ہونے کے بعد ان دونوں کی قسم کھائی ہے۔ ابن عباس صاحب آپ کی
باتیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں لیکن حقیقت سے دور ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس طرح سے خداوند متعال ان کی تنہائی کی قسم کھائے یا ان کی زوجیت کی قسم کھائے. بہرحال اور بھی اقوال ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جی مقاتل ابن سلیمان اور مقاتل ابن حیان دونوں کا تذکرہ ہوا، دونوں منحرف. مقاتل ابن سلیمان کی 5 جلد میں تفسیر موجود ہے، وہاں سے مصر سے چھپی ہے. لیکن کیسا تھا، ایک سمجھ لیجئے اوباش تھا، ایک جو ہے گنڈا سمجھ لیجئے تھا. لیکن بہرحال پڑھا لکھا اور پھر اس کے بعد اس نے یہ تفسیر لکھی. میں بیان کر رہا تھا مقاتل ابن حیان کی. ان اقوال میں سے اس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ الشفع سے مراد وہ دن کی قسم کہ جن دنوں کی راتیں ہوتی ہیں. توجہ کریں، ان دنوں کی قسم جن دنوں کی راتیں ہوتی ہیں. اور الوتر سے مراد وہ رات ہے کہ وہ دن ہے لا لیل بعدہ، جس کے بعد کوئی رات آنے والی نہیں ہے. یہ تفسیروں میں ذکر ہوا مسلسل تفصیل سے اس کا یہ کہنا ہے. کون سا ایسا دن ہے کہ جس کی رات نہیں؟ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ روز قیامت ہے. سارے دنوں کی شب ہے، ان کی قسم شفع کے ذریعے سے کھائی جا رہی ہے. اور ایسا دن جس کی رات نہیں ہے وہ قیامت کا دن ہے، لہٰذا اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. یہ قول بھی ایسے ہی ہے. علامہ طبرسی نے نقل کیا، امین الاسلام ہیں، انہوں نے ایسی تفسیر ہی لکھا کہ ان کے اقوال اور سنیوں کو بعض کو پسند آئیں. شبہ میں نہ رہیے گا، توجہ سے سنیں. علامہ طبرسی صاحب مجموع البیان نے اپنی کتاب کے ذریعے قول اقوال معصوم کو سنیوں تک پہنچانے کا ایک راستہ نکالا. وہ یہ ہے کہ اپنے ائمہ کے بھی اقوال نقل کروں اور ان اوباشوں کے بھی اقوال کو بھی نقل کروں تاکہ میری تفسیر کے ذریعے کم سے کم کچھ اقوال میرے اہل بیت کے ان تک پہنچ جائیں. اور ایسا ہی ہوا، کامیاب رہے. آج آپ ڈی وی ڈی کیا نام ہے، یہ سی ڈی وغیرہ جو بنتی ہے، میں ایک مرتبہ بھی بیان کر چکا، مجھے یاد آ رہا ہے. اس میں سنی اپنی کتابوں کو جب رکھتے ہیں تفسیر میں تو وہاں مجموع البیان کو بھی رکھتے ہیں. میزان نہیں، طبیان نہیں، دوسری تفسیریں نہیں، لیکن ہماری ایک تفسیر مجموع البیان ان کی پی ڈی ایف وغیرہ میں بھی آپ کو مل جائے گی. جی ایک اور قول اور آپ کی زحمت تمام. ایک نے یہ کہا ہے قیل، جو جناب علامہ طبرسی نقل کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ قیل الشفع صفات المخلوقین، الشفع صفات المخلوقین وتضادها یا مضادها. اس شفع سے مراد اللہ مخلوق کی صفات کی قسم کھا رہا ہے. مخلوق کی صفات ضدیت رکھتی ہیں، یعنی ان کی ضد کی قسم کھا رہا ہے. وتر سے مراد صفت اللہ تعالی. بہت توجہ سنیں، بات ختم. شفع سے مراد مخلوقین کی صفت کی قسم کھائی جا رہی کہ مخلوقات کی صفات میں تضاد ہوتا ہے. اور وتر سے مراد خدا اپنی صفت کی قسم کھا رہا ہے جس میں تضاد نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد عبارت یہ ہے اذ هو الموجود، خداوند متعال موجود ہے. لا يجوز العدم علیہ والقادر لا يجوز علیہ العجز والعالم لا يجوز علیہ الجہل والحی لا يجوز علیہ الموت. بہت پیاری بات ہے، بظاہر بہت اچھی بات ہے. خدا وہ وجود ہے جس کے اوپر عدم طاری نہیں ہو سکتا، قادر ہے جس کے اوپر عاجزی طاری نہیں ہو سکتی، حی ہے جس کے اوپر موت طاری نہیں ہو سکتی. مگر مخلوقات کی صفت تضاد، وہاں موت بھی ہے، حیات بھی ہے، عاجزی بھی ہے، قوت بھی ہے. خداوند متعال ان سب کی قسم کھا رہا ہے. ایک تو قول معصوم نہیں ہے، علامہ طبرسی نے قیل کے ساتھ کہا ہے. دوسرے یہ اگر اللہ متضاد قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خداوند متعال قوت کی بھی قسم کھا رہا ہے، عاجزی کی بھی قسم کھا رہا ہے، علم کی بھی قسم کھا رہا ہے، جہل کی بھی قسم کھا رہا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا. والحمدللہ رب العالمین.